جب لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تو منتظمین جہنم یہ سوال کریں گے کہ کوئی رہبر نہیں آیا تھا کیا، کوئی ہادی نہیں تھا کیا، کوئی رہبر نہیں تھا کیا، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ تو جہنمی اس وقت کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، نہیں آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ ارے تم ہم کو ہدایت دینے آئے ہو، ارے اللہ نے تو کوئی شے نازل نہیں کی، ارے تم تو خود گمراہ ہو، ہم کو ہدایت کیا دو گے؟ یہ جملہ کہنے کے بعد قرآن کی اگلی آیت سنو بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اس وقت جہنمی سر پیٹ کر یہ کہیں گے قالوا لو نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچے، وہ سمجھے کہ وہ جس دین پر عمل کر رہا ہے کیا عقل کی روح سے ہے یا نقل کی روح سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس خاندانی مسلمان تو بہت نظر آتے ہیں مگر عقلانی مسلمان نظر نہیں آتے۔ بھئی جہاں عقل ہے وہاں جہنم نہیں، اور جہاں جہنم ہے وہاں عقل نہیں۔ جنت کا تعلق عقل مندوں سے ہے، جہنم کا تعلق بے عقلوں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کو دور کر دو، عقل کو کیسے دور کر دے؟ بھئی عقل چلی گئی تو نگہبان چلا گیا، عقل چلی گئی تو رہبر چلا گیا، عقل چلی گئی تو رہنما چلا گیا۔ بھئی عقل ہی تو ہمیں بتائے گی کہ خطا کار کون ہے، معصوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، عادل کون ہے، غیر عادل کون ہے، غاصب کون ہے، مغصوب کون ہے۔ یہ عقل ہی تو ہمیں بتائے گی کہ جہاد کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، قرار کون ہے، فرار کون ہے۔ جو عقل کی دشمنی کرتا ہے وہ خود کو نقصان دیتا ہے۔ سکون عقل والوں کا نصیب ہوتا ہے اور سمجھ بوجھ کی باتیں وہی لوگ سنتے ہیں، ارباب بصیرت جنہیں سکون عزیز ہوتا ہے، ورنہ ضدی شور مچاتے ہیں اور مسئلے کا حل نہیں نکالتے۔ بھئی ایک شخص امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، عبادت سے پہلے عقل سے دوستی کر، جب عقل رہبر بنے گی تب عبادت روح میں اتر جائے گی۔ بھئی یہ زندگی ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گی، اور اس زندگی کو ہم کسی کے بھروسے پر نہیں چلائیں گے، کسی کے حساب سے نہیں چلائیں گے، بلکہ عقل پر اعتبار کریں گے، عقل پر بھروسہ کریں گے، اور پھر عقل ہمیں جس در پر بٹھائے گی پھر اس در پر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں در در پھرنے کی عادت نہیں ہے۔ بھئی ہم وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں عقل بٹھا دے گی، جہاں رزق ملے گا، جہاں فکر ملے گی، جہاں اولاد ملے گی، جہاں روزی ملے گی، جہاں سب کچھ ملے گا۔ بھئی کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی در ہے جہاں سب ملتا ہے؟ ہاں ہے، علی کا در ہے، آؤ علی کے در پر آؤ۔ بھئی علی کے در پر سب کچھ ملتا ہے۔ محفلوں میں گم ہو جائیں یہ ہمارا شیوا نہیں، ہم ہیں علی والے، ہمیں بھول جانا آتا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تقادوا تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سآلہم غزانتها علم یتیکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو نسمع او نعقل لو كنا في اصحاب السعیر فَتَعْرِفُوا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سلام۔
अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत, आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो उन्वान है अक्ल की फजीलत और साहिबाने अक्ल की फजीलत। अरबाब बसीरत, अक्ल एक ऐसा जौहर है जो इंसान को हैवानात से मुमताज करता है। उसूल काफी जिल्द नंबर 1 में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को आक़िल से बेहतर कोई चीज अता नहीं की। आक़िल का सोना जाहिल के जागने से बेहतर है, आक़िल का ठहरना जाहिल की हरकत से बेहतर है। और उसके बाद कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने कभी कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि वो अक्ल में कामिल होता था, यानी उसकी अक्ल अपनी उम्मत की तमाम तर अक्लों से बुलंदतर होती थी। अरबाब बसीरत, ये सरकारे खत्मिये मर्तबत का कौल है जो 1,01,24,000 नबियों के सरदार नबी हैं। वो इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कभी कोई नबी जमीन पर नहीं भेजा मगर ये कि वो अक्ल में कामिल होता था। अरबाब बसीरत, याद रखिएगा, जहां अक्ल कामिल हो वहां हिज़ियान और निस्यान नहीं होता। अब तो मेरे नबी मोहम्मद को किस पैमाने पर तोलोगे जो इन नबियों का भी सरदार नबी है। भाई अक्ल की फजीलत ये है। अरबाब बसीरत जनाबे अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की कद्र व कीमत उसके फहमो हुनर में है। अक्ल इज्जतो करामत का मयार है। जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास दीन नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे मौला अली कह रहे हैं। जो अक्ल की दुश्मनी करता है वो खुद को नुकसान देता है। सुकून अक्ल वालों का नसीब होता है और समझ बूझ की बातें वही लोग सुनते हैं। अरबाब बसीरत, जिन्हें सुकून अजीज होता है वरना जिद्दी शोर मचाते हैं और मसले का हल नहीं निकालते। भाई एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, मैं बहुत ज्यादा इबादत करता हूँ लेकिन मेरे दिल को सुकून नसीब नहीं होता। तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब ने इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे खुदा, इबादत से पहले अक्ल से दोस्ती कर। जब अक्ल रहबर बनेगी तब इबादत रूह में उतर जाएगी। अब आओ कुरान की उस आयत की तरफ चलते हैं जिस आयत में अल्लाह अक्ल के दुश्मनों के शिकवे को बयान कर रहा है। भाई जब आप दुनिया में आते हैं और लोग जो आते हैं और अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते तो भाई फिर वो क्या करते हैं, फिर वो शिकवा करते हैं। और अल्लाह उनके शिकवे को बयान कर रहा है कि क़यामत के दिन जो अक्ल की दुश्मनी करते रहे वो शिकवा क्या करेंगे। भाई कुरान आवाज देकर कह रहा है, जब लोग दोज़ख की तरफ ले जाए जाएंगे तो मुंतज़मीन जहन्नुम ये सवाल करेंगे कि कोई रहबर नहीं आया था, क्या कोई हादी नहीं था, क्या कोई रहबर नहीं था, क्या कोई डराने वाला नहीं था। तो जहन्नमी उस वक्त कहेंगे, कालू बला कद जाना नज़ीरुन, नहीं आया था, फक़ज़बना वक़ुलना मा नज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। हमने उसे झुठलाया और हमने कहा कि अरे तुम हमको हिदायत देने आए हो, अरे अल्लाह ने तो कोई शय नाज़िल नहीं की, अरे तुम तो खुद गुमराह हो, हमको हिदायत क्या दोगे। ये जुमला कहने के बाद कुरान की अगली आयत सुनो। भाई कुरान कह रहा है उस वक्त जहन्नमी सर पीट कर ये कहेंगे, कालू लौ नस्माउ औ ना
आकिलू, अगर हम सुनते और अक्ल से काम लेते तो जहन्नमी ना होते। अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत, मतलब ये हुआ जहन्नमी कौन है जो अक्ल से काम नहीं लेता है, वो जहन्नुम में जाता है। हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और जो नहीं लेगा वो जहन्नुम में जाएगा। भाई मेरे एतबार से ये सदी अक्ल की सदी है, क्योंकि इस सदी के लोगों को अक्ल की बहुत जरूरत है। भाई इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, अल अक्लु हुआ हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़ि व हुआ मा यक्तसिबु बिहिल जिनान। मौला फरमाते इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम अक्ल के उन्वान से फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों को अक्ल हुज्जत बनाकर उन पर नाजिल कर दी है। अरबाब बसीरत, इसी अक्ल के जरिए इंसान जन्नत तक पहुंचता है और अल्लाह की रिजा को हासिल करता है। ये अक्ल सिर्फ सोचने का आला नहीं है, बल्कि ये अक्ल इंसान को अल्लाह की रिजा से मिला देता है। तो अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत अक्ल से काम लेना चाहिए और हमें जहन्नुम से बचना चाहिए। अरबाब बसीरत, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो सोचे, वो समझे कि वो जिस दीन पर अमल कर रहा है क्या अक्ल की रूह से है या नक्ल की रूह से है। क्योंकि हमारे पास खानदानी मुसलमान तो बहुत नजर आते हैं मगर अक्लानी मुसलमान नजर नहीं आते। भाई जहाँ अक्ल है वहाँ जहन्नुम नहीं, और जहाँ जहन्नुम है वहाँ अक्ल नहीं। जन्नत का ताल्लुक अक्लमंदों से है, जहन्नुम का ताल्लुक बेअक्लों से है। हमारा फर्ज है कि हम चाहे किसी हक पर हो, हमारा फर्ज है कि हम चाहे हक पर हो या किसी बातिल पर सोचना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खानदानी तौर पर मुसलमान हैं तो यकीनन इस्लाम बरहक होगा। भाई अगर सब यही सोचते रहे तो फिर हक का फैसला कौन करेगा। हिंदू समझता है कि मैं हक पर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है। यहूदी समझता है कि मैं हक पर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है। सिख समझता है कि मैं हक पर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है। मुसलमान समझता है कि मैं हक पर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है। ईसाई समझता है कि मैं हक पर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है। भाई सोचने की जरूरत तो यही है कि हक पर हो या नहीं हो। भाई हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और खानदानी मजहब पर एतबार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग दूसरी जगह भी जाया करें और सुना करें, ताकि जब आप वहां पर जाएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे तो फैसला तभी होगा जब बातिल के सामने हक होगा, जब तारीकी के सामने रोशनी होगी, जब जहालत के सामने इल्म होगा। और फिर हमें कुछ अपनी दलीलों पर एतमाद भी है और अपने लोगों पर भरोसा भी है कि हमने अपने बंदों को इतना मजबूत कर दिया है कि ये कहीं भी चले जाए तो गुम नहीं हो जाएंगे। भाई गुम महफिलों में गुम हो जाए ये हमारा शेवा नहीं, हम हैं अली वाले, हमें भूल जाना आता नहीं। जहाँ अक्ल नहीं है वहाँ खौफ है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमारे उसूल में हमारी किताबुल क़वानीन जो है वो उसूल फ़िक़्ह जाफ़रिया की बहुत बड़ी किताब है। उसमें लिखा है कि अक्ल और शरा एक है, जो अक्ल कहेगी वही शरा कहेगी और जो शरा कहेगी वही अक्ल कहेगी। उसके बाद लिखते हैं कि जब कोई शरा फैसला करती है, अगर अक्ल उस वजह पर बाखबर हो जाए जो वजह शरा के नजदीक है, तो अक्ल वही कहेगी जो शरा कहेगी। ये हमारे उसूल में है और पूरी दुनिया में किसी के उसूल फ़िक़्ह में अक्ल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़िक़्ह जाफ़रिया का इम्तियाज है कि
اس کے اصول میں عقل ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم وجہ نہیں جانتے فیصلے کی، اب ہر چیز کی توضیح ممکن نہیں ہو سکتی کہ ہم ہر بات دیکھیں پرکھیں اور پھر فیصلہ کریں، مگر ہاں ایک چیز کا پرکھنا ضروری ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ بھئی عقل ہر فیصلے پر بات نہیں کرے گی، بلکہ عقل یہ دیکھے گی کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب اس کے تعین میں، اس کے انتخاب میں، اس کے پسند میں، اس انسان پر ایمان لانے میں چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزرے، وہ وقت گزارنا ہے۔ عقل کا یہی فیصلہ ہے، لیکن پھر جب اس کو مان لیا تو پھر اس کو مان لیا۔ آپ سمجھ گئے نا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جنرل یہ کہے کہ بھائی یہ کر دو اور پھر آپ کہیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، پھر صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ جنرل جعلی ہے یا اصلی ہے۔ ہمارے سامنے شرع کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں جس کی وجہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم صاحب عقل کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ خطیب منبر سلونی مولا علی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے فرض کیا تاکہ شرک سے بچے، اور نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ غرور سے بچے، اور زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ رزق بڑھے۔ بھائی نیا فلسفہ ہے اہل بیت کا، لوگ کہتے ہیں دو گے تو کم ہوگا، یہ کہتے ہیں دو گے تو زیادہ ہوگا۔ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ دلوں کے خلوص کی جانچ ہو سکے، جہاد کو اس لیے فرض کیا تاکہ اسلام عزت مند ہو سکے، حج کو اس لیے فرض کیا تاکہ دین کی شوکت و قوت کا جلوس نکلے، اور شراب کو اس لیے حرام کیا تاکہ عقل محفوظ رہ سکے۔ اب آپ سمجھیں کہ شراب اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس کی فرشتوں کو ضرورت ہے، بھئی بعض چیزوں کو روک دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شراب اس لیے حرام قرار دی گئی کیونکہ عقل کو بچانے کے لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پر ایک نیا نکتہ دینے لگا ہوں۔ بھائی شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا جہاں عقل نہ ہو وہاں خباثتیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی خباثت آتی ہی وہاں ہے جہاں عقل نہ ہو، جہاں عقل ہوگا خباثت نہیں آتی، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تو بھائی ہر چیز جو شریعت کی ہے وہ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، تو اب ہمیں ہر مسئلے میں غور کرنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، عقل پر زور ڈالنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ عقل بتائے گی، عقل کے سوا اور کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کو دور کر دو، عقل کو کیسے دور کر دے؟ بھائی عقل چلی گئی تو نگہبان چلا گیا، عقل چلی گئی تو رہبر چلا گیا، عقل چلی گئی تو رہنما چلا گیا۔ بھائی عقل ہی تو ہمیں بتائے گی کہ خطا کار کون ہے، معصوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، عادل کون ہے، غیر عادل کون ہے، غاصب کون ہے، مغصوب کون ہے۔ یہ عقل ہی تو ہمیں بتائے گی کہ جہاد کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، قرار کون ہے، فرار کون ہے۔ بھئی یہ عقل ہی تو ہمیں بتائے گی۔ آج ہمیں عقل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کون آ رہا ہے اور کون لا رہا ہے۔ ہمیں ہر چیز دیکھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، ہر بات پر غور کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نظام مصطفیٰ آ رہا ہے یا نظام اسلام آ رہا ہے، شریعت آ رہی ہے یا ملوکیت آ رہی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے۔ کیوں سوچنا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بھئی یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم سوچیں گے نہیں تو پھر کس طرح سے کامیاب ہوں گے؟ بھئی یہ زندگی ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گی، اور اس زندگی کو ہم کسی کے بھروسے پر نہیں چلائیں گے، کسی کے حساب سے نہیں چلائیں گے، بلکہ عقل پر اعتبار کریں گے، عقل پر بھروسہ کریں گے، اور پھر عقل ہمیں جس در پر بٹھائے گی پھر اس در پر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں در در پھرنے کی عادت نہیں ہے۔ بھئی ہم وہاں بیٹھ
جائیں گے جہاں عقل بٹھا دے گی، جہاں رزق ملے گا، جہاں فکر ملے گی، جہاں اولاد ملے گی، جہاں روزی ملے گی، جہاں سب کچھ ملے گا۔ بھائی کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی در ہے جہاں سب ملتا ہے؟ ہاں ہے، علی کا در ہے، آؤ علی کے در پر آؤ۔ بھائی علی کے در پر سب کچھ ملتا ہے۔ ارباب بصیرت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جنت کا تعلق عقل مندوں سے ہے، اسی طرح علی بھی انہیں ملتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں۔ بھائی عقل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقل طبعی ہوتا ہے اور ایک عقل تجرباتی ہوتا ہے۔ عقل طبعی کم یا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن عقل تجرباتی وقت کے ساتھ ساتھ علماء کی محفل میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جسے عقل مسموعی بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت جو ہمیں دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے یہی عقل۔ جی ہاں، یہی عقل ہمیں دیگر مخلوقات سے اگر اشرف بناتی ہے تو یہی عقل ہے۔ یہی عقل ہمارے مستقبل کو سنوارتی ہے، ہمارے ماضی کو یاد کراتی ہے اور مستقبل کی خبریں دیتی ہے۔ یہی عقل ہی ہے جو ہمیں آج خوبصورت بنا رہی ہے، اور اگر اسی کو چھوڑ دیا جائے تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں عقل عطا کرتی ہے وہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ ایک عقل مند انسان کبھی بھی اندھی تقلید نہیں کرتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور پھر سچائی کو اختیار کرتا ہے۔ دوسری چیز جو عقل ہمیں عطا کرتی ہے وہ ہے فیصلہ سازی کی قوت۔ زندگی فیصلوں کا مجموعہ ہے، اور ایک فیصلہ، ایک بہترین فیصلہ ایک بہترین زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ لینا ہمیں عقل ہی تو سکھاتا ہے۔ تیسری اہم نعمت جو ہمیں عقل عطا کرتی ہے وہ ہے علم و فہم۔ عقل ہی سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، مسئلوں کو تلاش کرتے ہیں، مسئلوں کا حل نکالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ارے فکر کیوں نہیں کرتے؟ ارباب بصیرت، یہ عقل ہی ہے جو ہمیں اخلاقی شعور کی تعلیم دیتی ہے، سچ بولنے، صبر کرنے، انصاف کرنے اور دوسروں سے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ عقل ہمیں تخلیقی قوت بھی عطا کرتی ہے۔ آج کی ترقی، ایجادات، ٹیکنالوجی، یہ سب عقل ہی کا کمال ہے کہ انسان نے عقل کے ذریعے سمندر کی گہرائی کو ناپ لیا، انسان نے عقل کے ذریعے آسمان کی بلندی کو چھو لیا اور دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا۔ ہر انسان کا دوست اس کا عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ عقل وہ چیز ہے جو انسان کو خیر و فہم اور فلاح کی طرف رہنمائی دیتی ہے، اور جہالت وہ دشمن ہے جو انسان کو تباہی، گمراہی اور نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر کی عقل کو پہچاننا چاہیے اور اسے اپنا رہنما بنانا چاہیے۔ جو شخص عقل کو دوست بناتا ہے وہ خود بخود جہالت اور گمراہی سے دور ہو جاتا ہے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت ہو سکے تو عقل کے متعلق باتیں پڑھیے اور اس پر سمجھیے، ریسرچ کیجیے اور اس پر عمل کیجیے، کیونکہ یہ عقل ہی ہے جو ہم کو اوپر لے جائے گا، یہ عقل ہی ہے جو ہمارے مستقبل کو سنوارے گا، یہ عقل ہی ہے جو ہمیں حق اور باطل کی تمیز سکھائے گا۔